اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج جو ہے وہ ہم سورہ ہمزہ کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورہ کا جو ہے وہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے۔ یہ جو سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، اور نمبرنگ کے حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ مصحف کی 104 سورہ ہے۔ اس میں 30 کلمات ہیں اور 130 حروف ہیں۔ اس کے مکی ہونے پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، کیونکہ اس کے اندر جو مضمون اور جو اس کا انداز بیان ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے، کیونکہ اس میں جن اخلاقی برائیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ دور جاہلیت میں بہت زیادہ عام تھیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں تقریباً جو ہے وہ صورتیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، تو اس سورہ کا جو جوڑا ہے وہ سورہ عصر کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے یا جیسے کہا جائے کہ ڈیپ اسٹڈی اگر انسان کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ یا اس سے پہلے جو 3-4 صورتیں ہیں ان میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسی اخلاقی برائیاں ہیں جن کے بارے میں وہاں پہ بیان کیا گیا، اور پھر کیا کیا، ان سب کو لا کے کنکلوڈ کیا گیا سورہ ہمزہ کے اندر۔ مینز کہ جن برائیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، جن کا وہاں پہ بتایا گیا کہ ایک انسان کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کا جو انجام ہے، جو ان کا عذاب ہے، وہ سارا کا سارا لا کے سورہ ہمزہ میں اس کو بتایا گیا کہ اگر آپ کے اندر یہ برائیاں ہیں تو اس کا انجام یہ ہے۔ یہاں پہ ایک جنرل ویو دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ 3 یا 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ اس طرح کے مضمون جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ زلزال ہے، یہ 99 سورہ ہے قرآن پاک کی۔ اس میں آخرت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کس طرح سے انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیا جائے گا، کوئی ذرا برابر بھی نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جو اس نے دنیا میں کی ہو اور آخرت میں جو ہے وہ اس کے سامنے نہ رکھی جائے۔ اسی طرح سورہ عادیات کے بارے میں بات کی جائے، یہ 100 جو ہے وہ سورہ ہے۔ اس سورہ میں لوٹ مار، قتل و غارت، کشت و خون اور ان طرح کی ساری چیزوں کے اوپر بات کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت عرب میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ عام تھیں۔ اس لیے یہاں پہ اس سورہ میں لوگوں کو باور کرایا گیا کہ اگر آپ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا اس طرح سے استعمال کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اسی دنیا میں ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسری دنیا بھی ہے جہاں پہ آپ کی نیتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اچھا، یہ چیز تو ہم نے بہت اچھے سے پڑھی ہے سورہ فیل میں کہ کس طرح سے رومی سلطنت نے بظاہر جو ہے وہ مذہبی ریزنز رکھے عرب پر حملہ کرنے کے، لیکن ان کے جو انٹرنل ریزنز تھے وہ کچھ اور تھے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے بتایا وہ ان کے دل میں نہیں تھا، مینز ان کی نیت کچھ اور تھی اور ریزن کچھ اور رکھ کے انہوں نے حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ریزنز بھی ہم جانتے ہیں بہت اچھے سے، ہم لوگوں نے سورہ فیل میں پڑھا کہ وہ ان کی جو معاشی سکسیس تھی اس سے جو تھے وہ جیلس ہو رہے تھے، وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا بات ہوئی، آپ کی نیتوں کی بنیاد پہ جانچ پڑتال کی جائے گی آخرت میں۔ تو نیت جو ہے وہ چاہے اس کو طویل عام میں دیکھیں یا طویل خاص میں دیکھیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان ہے اس کا جو حساب کتاب ہونے والا ہے آخرت میں وہ صرف اور صرف اس کی نیتوں کی بنیاد پر ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اسی طرح سورہ قاریہ کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا، ان کا جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا، اس کے اوپر ہوگا۔ اگر بھاری ہے تو اس طرح کا جو ہے وہ ان کا انجام ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے، اگر ہلکا ہے تو پھر ہلکا پھلکا حساب لے کے ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر سورہ تکاثر کی بات کی جائے تو سورہ تکاثر میں جو انسان کے اندر ایک مٹیریلسٹک تھنکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ مادہ پرست ذہنیت، دنیا کے ساتھ محبت،
ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انسان مرتے دم تک دنیا کے فائدے، اس کی لذت، عیش و آرام، جاہ و منزلت یا پھر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی ہوس میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو غفلت ہے، ٹھیک ہے، ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مطلب عظیم کام ہم لوگ کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ بڑا عظیم کام ہے، حالانکہ یہ غفلت ہے۔ اور اس غفلت کا جو برا انجام ہے وہ سورہ تکاثر میں اس سے آگاہی کرائی گئی، اور پھر ساتھ میں بتایا گیا کہ دنیا کوئی ایسا دسترخوان نہیں ہے، ایسی ڈائننگ ٹیبل نہیں ہے جو کہ بھری ہوئی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر ٹوٹ پڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اکثر جو ہے، ہم اس کی اگر سمپل سی اگزامپل لیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر شادیوں پہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کھانا کھلتا ہے تو وہ سارے مناظر تقریباً ہی ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں، مینس کہ ہم نے کھانا ہے یا نہیں کھانا، لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی پلیٹ ضرور بھرنی ہے، ہم نے چھینا جھپٹی کرنی ہے، ہر چیز ہم نے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بتایا گیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کوئی ایسا دسترخوان نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے ہر چیز کو چھیننا ہے، ہر چیز کو حاصل کرنا ہے، بھلے وہ آپ کے کام کی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ بہت کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ اگر آپ کو کوئی بھی نعمت ملے گی تو آپ کو اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر سورہ عصر کی طرف آیا جائے تو سورہ عصر میں کس ٹاپک پہ بات کی گئی ہے؟ دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری دنیا خسارے میں ہے، چاہے وہ ایک فرد ہے، چاہے وہ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، یا پھر پوری دنیا، ہول ورلڈ، ٹھیک ہے، ساری کی ساری خسارے میں، اگر تو آپ کے اندر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو۔ پھر اسی طرح اگر سورہ ہمزہ پہ آ جائیں تو سورہ ہمزہ میں جو پہلے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا وہ کیا تھا؟ دور جاہلیت میں جو عرب میں ایک چیز تھی، برادری سسٹم کہہ لیں یا سردارانہ نظام کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کی گئی، اور پھر گویا لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھ دیا گیا کہ اگر آپ کے اندر اس قدر اخلاقی پستی ہوگی تو پھر انسان کے لیے خسارہ کیوں کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر طویل خاص میں بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ہم اگر ریزنز یہ ڈھونڈیں کہ اگر یہ طویل خاص میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ صورت نازل کی گئی، تو ہم جانتے ہیں کہ اہل عرب جو تھے اس میں اس وقت جو تھا وہ دو چیزیں بہت کامن تھیں، ایک مال کی ہوس اور دوسرا اولاد کی ہرس۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں، ان دونوں میں جو ہے وہ لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے چکروں میں ہر جائز اور ناجائز کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قبائلی جو زندگی ہوتی ہے اس میں جو طاقتور ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہی سردار کہلاتا ہے۔ اب جو سردار ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے اندر تو غرور اور تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس اپنی دولت کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں کیا کرتا ہے، کمزور انسان کی تحقیر و تذلیل، لعن طعن، ٹھیک ہے، اس طرح کے وہ کام کرتا ہے، ہر ایک کو ذلیل کرنا، اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ اس کا شیوا ہوتا ہے۔ اس سارے یہ جو سارا ماحول تھا، اس کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور انہوں نے اپنا جو دین کی دعوت کا کام ہے وہ جب سٹارٹ کیا، تو یہ جب شروع میں یہ سارے اس طرح کے ماحول میں کوئی ایک انسان اگر آپ کو پیار سے، محبت سے کسی چیز کی طرف بلاتا ہے تو لوگ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں، کوئی عزت دیتا ہے تو لوگ بہت اس چیز کو مطلب اون کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ یہاں پہ بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ ان سرداروں کی جو ان کا رویہ تھا اس سے نالاں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب ان کو ملی تو ان لوگوں نے لبیک کہا، اور کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہونے لگے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رجحان تھا وہ لوگوں کے اندر وہ بڑھنے لگا۔ تو جو اس وقت کے سردار تھے ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، ظاہر ہے اتنی عزت اور توقیر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے رہے تھے یہ ان سے برداشت کہاں ہونی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرنا، ان کی برائیاں کرنا، اور ان کو مطلب حقارت سے پیش آنا، ذلیل کرنا، اس طرح کے کام انہوں نے شروع کر دیے، جس پر کیا ہوا کہ یہ سورہ نازل کی گئی۔ اس میں کیا فرمایا گیا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل یعنی کہ تباہی ہے
ہر اس شخص کے لیے جو کہ منہ در منہ لوگوں پر لان تان اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنے کا خوگر ہو یا عادی ہو۔ ویل کا کیا مطلب ہے؟ تباہی، بربادی۔ یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اسی طرح اگلا جو لفظ ہے لکلی، لکلی کا کیا مطلب ہے؟ تمام، ٹھیک ہے، یعنی کہ اوپر جو بتایا گیا کہ جس کے میں بھی یہ جو برائیاں ہیں، یہ جن کا ذکر کیا گیا، یہ جس کے اندر بھی ہوں گی تو وہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو اگلا جو آ رہا ہے لفظ ہمزہ اور لمزہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمزہ عربی میں ہمزہ اور لمزہ یہ دونوں جو ہیں وہ اگر ان کا معنی دیکھا جائے تو یہ تقریباً جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ہمس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہے کسی کی عیب جوئی کرنا یا کسی کے اوپر طعنہ زنی کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لمز کے جو معنی ہیں وہ کسی کی چغل خوری کرنا، ٹھیک ہے، یا اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بات کرنا۔ اگر اس چیز کو آسان الفاظ میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو ہمس کے معنی ہاتھ اور آنکھ کے ہیں، جبکہ جو لمز ہے اس کے معنی زبان کے ہیں، یعنی کہ آنکھ اور ہاتھ کے اشاروں سے اگر آپ کسی کی تحقیر کرتے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ ہمز، ہمزہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر زبان کے ساتھ آپ کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں یا اس کی چغل خوری کرتے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا؟ لمزہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ہمزہ اور لمزہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ طویل خاص میں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ جو چیز تھی، یہ جو بات بولی گئی تھی، یہ مکہ کے ان سرداروں کے لیے بولی گئی تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے خوش نہیں تھے اور ان پر طعنہ زنی کرتے ہوتے تھے، ان کو تنگ کرتے ہوتے تھے۔ لیکن اگر اسی بات کو تعویل عام میں اگر دیکھا جائے تو ہم اگر دیکھیں اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ ساری چیزیں صرف عورتوں سے جو تھی وہ منسوب کی جاتی تھیں، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو مرد جو ہیں وہ عورتوں سے بھی جو ہے وہ ایک ہاتھ آگے نکل گئے، یعنی کہ لان تان کرنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارا جو ہے یہ مردوں کا بھی شیوا بن چکا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کھلے الفاظ میں یہ بتا دیا گیا کہ تباہی ہے اور ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ٹھیک ہے، لکلی، تمام، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے، تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام نہ رکھو۔ دیکھیں کتنی کامن سی چیز ہے کہ ہم مذاق میں کسی کو کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کسی کے نام کے کیا کیا ہم لوگ اس کو بگاڑ کے کیا بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کتنا ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی شکایت بھی ہے، اگر ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو علیحدگی میں جو ہے وہ اس کو بتائیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، ہم بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ دو باتیں ہم بھی اس کے خلاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے سرداران مکہ یہ سوچتے ہوتے تھے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ظاہرہ ان کے پاس مال و دولت تھا، طاقت تھی، وہ کسی کی بھی انسلٹ کر سکتے تھے، کسی کے ساتھ بھی حقارت سے پیش آ سکتے تھے، جس میں وہ فخر محسوس کرتے ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ زبان اور آنکھ کے اشاروں سے اگر کسی کو ستائیں گے، مطلب کسی کی غیبت کریں گے یا اس کی پیٹھ پیچھے بات کریں گے تو وہ کس چیز کے مترادف ہوگا؟ کسی کا گوشت کھانے کے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4874، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ غیبت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں بات کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح سے غیبت کو جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے۔
اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 347، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو نئی قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر ان کے ساتھ صحابہ وغیرہ ہوں گے، تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ جو دو نئی قبریں ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہے یہ کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے کہ جس سے بچنا مشکل تھا یا ناممکن تھا۔ کیا ہے کہ ایک تو جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور جو دوسرا ہے وہ غیبت کرتا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح سے غیبت جو ایک بالکل کیجول سی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 6636، جس میں کیا بتایا گیا ہے کہ چغلی جو ہے وہ بدترین حرام عمل ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 4871، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چغلی کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ چغلی کا کیا مطلب ہے کہ یہاں کی بات آپ اٹھا کے وہاں کر دیں، ٹھیک ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا کیا کہلاتا ہے؟ غیبت کہلاتا ہے۔ آپ نے اگر کسی کی بات اٹھا کے کسی دوسرے کے ساتھ کی ہے، اگر تو وہ بات سچی ہے تو یہ چغلی کہلائے گی، لیکن اگر کیا ہے کہ وہ بات جھوٹی ہے، آپ نے اس میں سے کچھ اپنے سے ایڈ کیا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا کہ وہ بہتان ہو جائے گا۔ اب آپ کو چغلی کی بھی سزا اور بہتان کا الگ جو ہے وہ عذاب۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4878، ٹھیک ہے، اور یہی حدیث آپ کو مسند احمد کی میں جو ہے وہ 1580 میں بھی مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر بلایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کی چغلی یا پھر ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ چیز بتائی گی۔ صرف جسٹ امیجن کریں کہ ایک عام سی ایک بیماری ہے جس کو ایگزیما کہتے ہیں، اگر وہ کسی کو ہوتا ہے تو وہ خارش کر کے اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ مطلب وہ اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کے وہ نیلز جو ہیں وہ آپ کے تانبے کے ہوں اور اس کے ساتھ آپ خارش کر رہے ہوں تو پھر کیا حالات ہوں گے، یو کین امیجن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جتنی بھی احادیث جو ہیں یہ آپ کو جو ریفرنسز شیئر کیے گئے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سارے چغلی کے اوپر اور غیبت کے اوپر۔ تو ان احادیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ خواہ بات سچ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں کسی کی غیر موجودگی میں بات نہیں کرنی ہے۔ اگر کسی کی اصلاح کا ارادہ ہے تو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ دونوں فریقوں کو آمنے سامنے بٹھا کے بات کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ چغلی کے، غیبت کے یا پھر بہتان کے زمرے میں آ جائے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ کچھ احادیث جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جو کہ چغلی اور غیبت کے متعلق یا پھر کسی کا مذاق اڑانے کے متعلق ہیں۔ ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں میں، اور ان کو جو ہے وہ آپ نے خود ریڈ آؤٹ کرنا ہے، وقت کی کمی کے باعث جو ہے یہ یہاں پہ میں اس کو ریڈ نہیں کر رہی، صرف ریفرنسز آپ دیکھ لیں۔ مشکات المصابی کی حدیث ہے 4871، مسند احمد کی حدیث ہے 9879، اور مسند احمد کی حدیث ہے 9876۔ ان احادیث کے اندر آپ کو جو ہے وہ غیبت کے متعلق اور چغلی کے متعلق جو ہے وہ آپ کو ریفرنسز جو ہیں وہ ملتی ہیں، احادیث ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی زیادہ احادیث آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ شاید جو ہے وہ کوئی ایک بات، کوئی ایک چیز جو ہے وہ کسی کے دل پہ اثر کر جائے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2 کی طرف آ جاتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا۔ جمع، الذی یعنی کہ جس نے یا جو لوگ، جمع جو کہ جنہوں نے مال جمع کیا، وعددا، عددہ کا کیا مطلب ہے؟ گن گن کر رکھنا، عدد سے نکلا ہے یہ لفظ، یعددو بار بار گننا، ٹھیک ہے، عدد۔ تو یہ کیا ہے کہ بار بار گننا، جس نے مال جمع کیا اور اسے بار بار گنا۔ اب پہلی آیت میں ایک الگ برائی تھی جس کے اوپر بات کی گئی،
ٹھیک ہے، کسی کی تحقیر و تذلیل کرنا، لعن طعن کرنا۔ اب دوسری آیت میں ٹاپک چینج ہو گیا، اب کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مال جمع کرنے اور اس کو گننے کے بارے میں۔ یعنی کہ انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ مال جمع کرنے اور اسے سنبھال کر رکھنے میں گزر جائے اور وہ سمجھے کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، تو کیا ہے کہ یہ سب سے بڑی بربادی ہے، سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ پیسے سے وہ ہر چیز خرید سکتا ہے، اس لیے اس کے پاس جتنا بھی ہو پیسہ ہو، ٹھیک ہے، جتنا بھی پیسہ ہے وہ کم ہے، اور اس کو وہ بڑھانے کے چکر میں 1 سے 2، 2 سے 4 کرنے کے چکر میں نا وہ زندگی اس کی ساری، وہ اپنی زندگی کو ڈبو دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو مال ہے یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مال ہوتا ہے، وہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بخیل بھی ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی وہ بخیل بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر وہ خرچ کرے گا تو یہ مال کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس کے ڈر سے وہ خرچ نہیں کرتا، گن گن کے رکھتا ہے کہ پیسے کتنے کم ہوئے، کتنے بڑے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ چیز ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا بلکہ ڈبل ٹرپل آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس مال کا کیا ہوتا ہے، نہ آپ سے حساب ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مال کم ہوتا ہے بلکہ وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، جس مال کو ساری زندگی اس نے جوڑ کے رکھا، سنبھال کے رکھا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کی، صرف اس وجہ سے کہ پیسے نہ کم ہو جائیں۔ تو کیا ہے کہ اب یہاں پہ کیا چیز ایک نکلتی ہے کہ یعنی انسان کو اپنے رب پر یقین نہیں ہے، اس کا اللہ پہ توکل نہیں ہے، اس کو اللہ پہ اعتبار نہیں ہے، اس کی رزاقی پہ اعتبار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ یحسبو کا کیا مطلب ہے؟ سوچنا، گمان کرنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا گمان کرتا ہے انسان کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اخلدا، اخلدا کا کیا مطلب ہے؟ باقی رہنا، یعنی کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ باقی رہے گا۔ اخلدا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ناموری پیدا کرنا، یعنی کہ ناموری عطا کرنا یا کسی کا نام ہونا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دولت مند شخص جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا نام ہو، لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اہل عرب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کو اس چیز کا بہت زیادہ شوق ہوتا تھا، یعنی کہ ناموری کا بہت زیادہ وہاں پہ رواج تھا۔ لوگ کیا کرتے تھے، سخاوت کا اگر مظاہرہ کرتے تھے تو اس کے پیچھے ان کی نیت کیا ہوتی تھی کہ ان کو شہرت ملے، ان کا نام ہو۔ اگر اسی چیز کو طویل عام میں اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے بھی کیا معاملات ہیں، اگر ہم سخاوت کا مظاہرہ کرتے بھی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیت جو ہوتی ہے وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، شہرت کے لیے ہوتی ہے، ناموری کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ دنیا میں اپنا نام بلند رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے کام کیے کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو آج دیکھیں دنیا کے اندر کس طرح کی بلڈنگز ہیں جو کہ بنائی تو پتہ نہیں کس نے تھی، لیکن وہ آج بھی ہیں اور وہ ان لوگوں سے منسوب ہے جن لوگوں نے ان کو بنایا تھا۔ بہت ساری ایسی اگزامپلز آپ کو مل جائیں گی، جیسے آپ دیکھیں پیرامڈز آف مصر، ٹھیک ہے، وہ ایجپٹ، ٹھیک ہے، ایجپٹ کے جو مصر کے جو احرام ہے، احرام مصر جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں وہ آج بھی ہیں، حالانکہ جنہوں نے بنائے تھے وہ تو کئی مر کھپ گئے ہوں گے۔ اسی طرح سے دیکھا جائے تو دیوار چین ہے، یہ جو تاج محل، بہت مطلب یہ جو جتنی بھی بلڈنگز ہیں یہ جن لوگوں نے بنائی کیا ہے، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ تو کیا ہے اس میں ایک ناموری والا جو ہے وہ بھی ایک آ جاتا ہے کہ انسان کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ مر بھی جائے تو اس کا نام جو ہے وہ دنیا میں زندہ رہے۔ اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، کہ وہ جھونک دیا جائے گا خطمہ میں۔ اب یہاں جو ہے یہاں سے بات جو ہے وہ کنکلوژن کی طرف جا رہی ہے کہ مال جمع کیا، اس کو گن گن کے رکھا، حقدار کو اس کا حق نہ دیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کی، مشکل کے وقت کسی کا ساتھ نہ دیا، اور یہ گمان کیا کہ یہ جو مال سنبھال کے رکھا ہے وہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ تو جواب کیا ملا؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی کہ کیٹیگوریکل نو، ٹھیک ہے۔ لیمبذن،
پھینک دیا جائے گا. نبذہ سے نکلا ہے، مطلب پھینک دینا. اب نبذہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی ایسی حقیر چیز جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دیں. ٹھیک ہے. خطمہ، خطمہ کس کو کہتے ہیں؟ رون ڈالنا، پاش پاش کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یا بریک انٹو پیسز، کوئی ایسی چیز جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. پاش پاش، چورا چورا ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب یہ جتنی بھی پیچھے برائیاں جن کے بارے میں ذکر کیا گیا، اب کیا ہے کہ جس کے اندر بھی یہ سارا کچھ ہے وہ کدھر جھونک دیے جائیں گے؟ خطمہ میں. دنیا میں جتنا بھی آپ کا نام ہو، جتنا بھی آپ نے شہرت کمائی ہو، جو کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، بڑے آپ وہ کہتے ہیں نا 30 مار خان رہے ہوں دنیا میں، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حقیر چیز سمجھ کر کیا کرے گا؟ خطمہ میں اٹھا کے پھینک دے گا. وما ادراک ما الخطمہ، اور تم کیا جانو کہ خطمہ کیا ہے؟ وما ادراکا، تم کیا جانو. اب یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے ادراکا، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک ٹیچنگ ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے. طریقہ تدریس ہے. یعنی کہ کوسچننگ کرنا، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کوسچن کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے اب کوسچن کیا نا کہ وما ادراک ما الخطمہ، تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوا ہوتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہوتے تھے؟ اپنے صحابہ اکرام سے کوسچن کرتے ہوتے تھے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. تو کیا ہے کہ جب آپ سوال کریں گے تو اگلا بندہ کیا ہوگا؟ وہ اس کے اوپر سوچے گا، غور و فکر کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے صحابہ سے سوال کرتے تھے. ٹھیک ہے. خود ہی سوال کرتے تھے اور پھر خود ہی جواب بھی دے دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا تھا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی سیم اسی چیز کو جو ہے وہ کیا. ظاہر ہے یہ روش اللہ تعالیٰ کی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا، اور دنیا میں بھی اس طریقے کو، اس ٹیچنگ ٹیکنیک کو فالو کیا جاتا ہے. اب کیا ہے کہ تم کیا جانو کہ خطمہ کیا ہے؟ خطمہ جو ہے وہ ختم سے نکلا ہے، خا تو میم، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کچل دینا، کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر دینا، چورا چورا کر دینا. اچھا، یہ جہنم کی یہ ایک ایسی وادی ہے کہ جس میں اگر کسی کو پھینکا جائے تو وہ اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے جو بھی اس میں جائے گا وہ چورا چورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی. نار اللہ یعنی کہ اللہ کی آگ. اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ کہیں پہ بھی اور جہنم کی آگ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آگ نہیں کہا. یہاں پہ اگر اس مقام پہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اس آگ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ منسوب کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس آگ کی ہولناکی، اس کا اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ آگ کیسی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ سلگا رہا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. تو اس چیز سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی جو دولت ہے اس کو اگر پا کر کوئی بھی انسان غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو، وہ کس قدر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نفرت کا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ شکار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس نے اس آگ کو اپنی آگ کہا کہ جس میں اس طرح کے سارے لوگ پھینکے جائیں گے. پیچھے کیا پڑھا ہم نے؟ لکلی، تمام. التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ ہے وہ دلوں تک پہنچے گی. تطلع اطلاع سے نکلا ہے یہ، جس کے معنی کیا ہے؟ چڑھ جانا. ٹھیک ہے. اوپر پہنچ جانا. اگر اس کا دوسرا معنی اگر دیکھا جائے تو اطلاع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز سے باخبر ہونا یا کسی چیز کا اطلاع پانا. تو یہاں پہ یہ ورڈ اسپیسیفکلی کس لیے یوز کیا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو باخبر کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا چاہتے ہو، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اگر اس سے بچنا ہے تو پھر ان ساری حرکات سے باز آ جاؤ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا. مسند احمد کی حدیث ہے 9726، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن
جو تکبر کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے، اور ان پر ذلت اور حقارت جو ہے وہ ان پر چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ جہنم کے بولس نامی قیدخانے میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہوگا کہ آگوں کی آگ ان کے اوپر چڑھائے گی، اور وہاں ان کو طینۃ الخبال یعنی کہ جہنمیوں کی جو پیپ ہے وہ پلائی جائے گی۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یا اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شمار کرنا، ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنا کوئی دردناک عذاب ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کہاں ان کو ڈالا جائے گا۔ الافئدہ، دلوں تک۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو افئدہ کا ورڈ یوز کیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ فواد سے نکلا ہے، اور فواد کہتے ہیں دل کو، افئدہ یعنی کہ دل۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ دل کے لیے جو ہے وہ تو فواد والا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا یہ اس دل کے لیے نہیں ہے جو کہ ہمارے سینے کے اندر دھڑک رہا ہے، بلکہ یہ اس مقام کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو انسان کے اندر عقل و شعور، جذبات و خواہشات، عقائد، افکار، اس کی نیت، اس کے ارادوں کا جو مقام ہے، جہاں سے انسان سارا کچھ سوچتا ہے، جہاں سے اس کے ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، یہ اس مقام کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، افہدہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ دلوں تک پہنچے گی، مینز یہ آگ وہاں تک پہنچے گی جہاں پر ایک انسان کے اندر برے خیالات، فاسد عقائد، ناپاک خواہشات و جذبات، خبیث نیت اور ارادوں کا جو ہے وہ مرکز ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے اوپر بات ہوئی نا کہ جو انسان کے اندر جو جذبات کا جو مقام ہوتا ہے نا، یہ وہاں تک یہ آگ پہنچے گی۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ یہ چیز تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں نا کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ اس کے اندر نا ہر اچھی اور بری چیز جو ہے وہ پنپتی ہے، لیکن اگر کیا ہوتا ہے کہ اگر روح غالب آ جائے تو انسان جو ہے وہ باز آ جاتا ہے، لیکن اگر شیطان غالب آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کلیئرلی آپ سمجھ لیں کہ خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بارہا یہ بات دہرائی گئی ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پیچھے ہم نے جتنی بھی برائیوں، خامیوں یا جو صریح گناہ ہیں ان کا جو ذکر کیا گیا ہے، ہمزہ اور لمزہ کی بات کی گئی ہے، تو ان سب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ اور یہ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے یہ کہاں پہنچے گی؟ دلوں تک۔ تو یہاں اگر اس چیز کو عام زبان میں دیکھیں تو یہ اس کیفیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب ہم اکثر یہ ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل کو کچھ ہو رہا ہے، دل میں ایک جو ہے وہ جلن ہو رہی ہے یا آگ سی لگی ہوئی ہے۔ بظاہر تو اس شخص کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ دل کو کچھ ہو رہا ہے، دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو دلوں تک آگ پہنچے گی تو اس وقت ایک انسان کی کیا کیفیت ہوگی، کیسی بے چینی، کیسی تڑپ ہوگی، کہ جو وہ آگ جو ہوگی وہ انسان کی جلد سے زیادہ کیا کرے گی؟ اس کے دل پہ اثر کرے گی، یعنی کہ سکن کے اوپر اتنا اثر تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن سکن سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ اس کے دل کے اوپر اثر کرے گی۔ اگر اسی چیز کو ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے اگر ہم سمجھیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جیسے سورج کی جو یو وی ریزز ہوتی ہیں نا، الٹرا وائلٹ ریزز، یا اسی طرح سے ہم یہ جو انفراریڈ ریزز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ایٹمی ریزز ہوتی ہیں، تو ان سے کیا ہوتا ہے؟ اگر الٹرا وائلٹ ریزز کو دیکھا جائے تو سورج جو ہے وہ بظاہر اس سے آگ تو نہیں لگی ہوتی نا، وہ زمین کے اوپر جہاں اس کی جو شعاعیں وہ پڑ رہی ہوں وہاں پہ آگ تو نہیں لگی ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے وہاں پہ فیلنگ ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے۔
اسی طرح اگر کوئی جو انسان کی باڈی ہے، اب بظاہر اس میں آگ نہیں لگتی ہے، لیکن اندرونی آپ کو وہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آگ برس رہی ہے یا آگ بھڑکی ہوئی ہے، جس کی تپش محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایٹمی دھماکے وغیرہ یا جو ایٹمی ریزز ہوتی ہیں، اگر کہیں پہ دھماکہ ہوتا ہے تو اس کی ریزز جو ہوتی ہیں وہ بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت دور تک پھیل جاتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ریزز اب بظاہر کسی کو نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو جسم ہے اس کو چیرتی ہوئی جو ہے وہ نکلتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل کے تھرو میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ آگ کیسی ہوگی کہ جو دلوں تک چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم موصدا، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ موصدا کا کیا مطلب ہے؟ بند کوئی ایسی چیز جو بند کی ہوئی ہو۔ اب یہاں پہ موصدا سے جو ایک لفظ ہے وہ ایصاد نکلتا ہے۔ ایصاد کا مطلب ہوتا ہے کہیں پہ باڑ لگانا، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک جانوروں کے لیے ایک باڑ لگا دی جاتی ہے کہ جانور اس میں سے باہر نہ نکل سکیں، ٹھیک ہے، جیسے گھروں کے اوپر چار دیواری ہوتی ہے کہ سیفٹی کے لیے۔ تو کیا ہے کہ موصدا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسی چیز جس کو الٹ دیا جائے یا پھر اس کو لاک کر دیا جائے، ٹھیک ہے، چاروں سائیڈوں سے جو ہے وہ اس کو لاک کر دیا جائے، اس کو باڑ لگا کے اس کو بالکل بند کر دیا جائے، اس میں کوئی کھڑکی کوئی دروازہ نہ ہو، ایون کوئی چھوٹی سی جھری بھی نہ ہو کہ جس میں سے روشنی آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صرف امیجن کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کسی ایسے روم میں بند کر دیا جائے جس میں اس طرح کا ماحول ہو، تو سوچ کے بھی کتنی وحشت سی جو ہے وہ طاری ہونے لگتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جہاں وہ بالکل بند ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، تو کتنا انسان کے اوپر ایک کیا کہیں گے کہ بالکل ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے نا، کہ بالکل سوچ کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو اگر لائٹ چلی جائے تو کتنا ایک دم سے ایک وحشت سی طاری ہو جاتی ہے نا۔ تو خود سوچیں کہ دیکھیں دنیا میں تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ چلیں جیسے بھی حالات ہیں جو کچھ بھی ہے، ایک نہ ایک دن موت آئے گی تو ہمارا ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ جہاں پہ موت نہیں ہے، جہاں سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان ساری چیزوں سے اس سچویشن سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر سوچا جائے تو ہم اس سے بچنے کی بالکل بھی جو ہے وہ نہیں کوشش کرتے۔ اب دیکھیں جیسے پیچھے ایک حدیث میں نے بیان کی تھی جس میں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ ان پہ عذاب اس وجہ سے کوئی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل تھا۔ تو اب یہ دیکھیں یہ جتنا اتنا ہم نے ایک دل خراش پورا ایک عبرتناک ایک جو ہے وہ ہم نے سن لیا کہ یہ عذاب ہے، لیکن پھر بھی ہمارے کیا معاملات ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں پہ پھر بھی 2-4 دن ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے لیکن پھر وہی حالات ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ وَعَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ کنکلوژن بتا دیا، بات ختم کر دی گئی کہ آپ کو جو ہے وہ جہاں جہنم میں جو بھی ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، جہنم میں جو بھی جائے گا اس کا کیا انجام ہوگا، کس طرح سے اس کو بند کر دیا جائے گا کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، لمبے لمبے اونچے ستون ہوں گے۔ عمد کہتے ہیں یہ جو ہے عمدن، ٹھیک ہے، عمد کہتے ہیں عمود کو، ٹھیک ہے، جیسے کالمز ہوتا ہے نا، ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں، ستون، ٹھیک ہے۔ اور ممددہ کہتے ہیں کوئی کھنچے ہوئے، ممددہ یہ دیکھیں مد سے نکلا ہے نا، جیسے مد کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے عمد ممددہ مینز اونچے لمبے لمبے ستون یعنی کہ پلرز۔ اب یہاں یہ جو چیز بیان کی گئی ہے اس سے 3 مطلب جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان کے اوپر اونچے اونچے جو ستون ہیں وہ گاڑ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، دروازے بند کر کے اوپر ستون گاڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔
اور جو دوسرا مطلب ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پر جو ڈالے جانے والے لوگ ہوں گے ان کو وہاں پہ بڑے بڑے ستون ہوں گے، ان کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، آگ کے ستون ہوں گے جن کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے گا۔ اسی طرح جو اس کا تیسرا جو مطلب ہے وہ کیا نکلتا ہے کہ یہ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے یہ جو لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ آگ جلاتے ہیں نا تو وہ ایک شعلے کی مانند وہ ایک اوپر کو اٹھتی ہے نا، تو اسی طرح سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے اس کو لمبے ستونوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ بہت بڑے بڑے آگ کے شعلے ہوں گے، لمبے لمبے اونچے اونچے، جس میں لوگوں کو جو ہے وہ ڈال کے اوپر سے بند کر دیا جائے گا کہ وہ وہاں سے نکل نہ سکے، اور پھر کیا ہے کہ جو بھی اس میں جائے گا وہ انسان کے جسم کو چورا چورا کر دے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے کتنی ایک کامن چیز، ایک بالکل کیجول سی بات جس کو ہم مذاق میں جو ہے وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، مذاق میں لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل گوسپس کرنا، کسی کی بات کرنا، کسی کا مذاق اڑانا بالکل ایک کیجول سی چیز ہے، اور دیکھیں اس بالکل ایک عام سی چیز کا کتنا دردناک عذاب ہے۔ آج ہم نے الحمدللہ بہت زیادہ میں نے یہ کوشش کی تھی کہ میں ہر چیز کو بہت آسان ورڈز کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ایکسپلین کروں کہ تاکہ جو ہے یہ ہمیں ان چیزوں کی جو اصلیت ہے، جو ان چیزوں کا انجام ہے، جو ان باتوں کا انجام ہے، ہمیں اس سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ ہم نے آج جو پڑھا، ہم نے آج جس چیز کو سمجھا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی، ٹھیک ہے، اس چیز کو اس سے بچنے کی، اور اسپیشلی جو جہنم کے جس وادی کے بارے میں آج ہم نے جانا، تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے کبھی بھی زندگی میں بھی ایسے کام نہ کروائے کہ جن کی وجہ سے ہمیں استغفر اللہ نعوذ باللہ ہمیں وہاں تک جانا پڑے، وہاں بے پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان سارے گناہوں سے بچا کے رکھے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنے سایہ شفقت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔